ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک آواز دینے والا، منادی کہتے ہیں، آواز دینے والا ندا کرے گا، اہل فضل کہاں ہیں؟ درجے والے، بزرگی والے، نیکی والے، اہل فضل کہاں ہیں؟ تو اس ہجوم میں بہت تھوڑے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کون سی فضیلت حاصل ہوئی؟ تم اپنے آپ کو اہل فضل میں شمار کر رہے ہو تو فضیلت کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہم بخش دیتے تھے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، اور جب ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی تو ہم حوصلہ کرتے، اپنے اندر برداشت بڑھاتے، لڑتے نہیں تھے. اس جواب پر انہیں کہا جائے گا بہشت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے جو کیا یہی بہتر عمل تھا. پتہ چلا کہ برداشت کرنا کہاں کہاں کیسے. اب اندازہ کیجئے نبیوں کی باتیں، پھر اس کے بعد کے لوگوں کی باتیں کہ ان کو کیا کیا پیش آیا، انہوں نے کیسے برداشت کیا. خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سمجھ کے لیے کافی کہ جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. کون کون سی تکلیفیں پہنچائی گئی نبی پاک نے؟ کسی کے لیے بد دعا، دعائے ہلاکت نہیں کی. ایک اور حدیث شریف کے حوالے سے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں نے اپنی امت کے چند ایسے افراد دیکھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. حضور خبر دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، خیر خواہی کا مطلب بھلا چاہنا، راہ خدا میں مال لٹائیں گے، لوگوں میں نور الہی کے ساتھ وقار اور آرام سے چلیں گے، اور خود ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوں گے، خوف خدا سے بھرپور ہوں گے. وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کے حوصلے اور صبر کی وجہ سے لوگ ان سے آرام پائیں گے. ذکر الہی سے ان لوگوں کے دل مطمئن ہوں گے، اور ان کی نمازوں سے مسجدیں آباد ہوں گی. وہ چھوٹوں پر، کمزوروں پر مہربانی کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، آپس میں متفق ہوں گے. ان کا دولت مند مال والا کمزور کی، مسکین کی، فقیر کی بیمار پرسی کرے گا. وہ ایک دوسرے کے جنازے میں شامل ہوں گے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. کیا مطلب؟ جو لوگ اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قیامت کے دن ایمان والوں میں میرے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اونچی گئی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آج ہمارے پاس اخلاق کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ تو بڑے اچھے اخلاق والے تھے، ہمارے اندر خوبیاں ہی خوبیاں تھیں. اب کیا حال ہے ہمارا؟ اولاد ماں باپ کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، رشتہ داروں میں ہمارے اندر اخلاق ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بول چال، میل جول بند. چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ایک تو ہوتا ہے نا شرعی وجہ،
شریعت کی وجہ ہو، آپ کی بول چال بند ہو، وہ سمجھ آتی ہے، اس کی اجازت بھی ہے، مگر شرعی وجہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر میں گیا تھا جی، اس نے اس سے تو ہاتھ ملایا، مجھ سے نہیں ملایا، بس اس بات پہ ناراض۔ میں نے کیا کرنا ہے جا کے؟ کیوں ملنا ہے؟ اس طرح ہم لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہو قاطع رحم اس طرح تعلق توڑ دینے سے شرعی وجہ نہ ہو اور تعلق توڑ دیا ہو تو نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بیماری عام کسی غلط فہمی کی وجہ سے بھی، تو اخلاق کی تو چھٹی ہو گئی۔ مسکرا کے ملنا، کسی کے ساتھ ہنس بول لینا، مومن کے لیے مسکراتا ہے، اس کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور ہم تو منہ بنا لیتے ہیں یار یہ کیوں آ گیا۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کے لیے کیا سمجھتے ہیں، ہمارا حق کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کی شان کہ عبادت ان کا زیور ہے، فقر ان کی کرامت ہے، اور اللہ کی اطاعت ان کی حلاوت اور محبت الہی ان کی لذت، اور اللہ کی طرف ان کی حاجت اور ان کا تقوی، یہی ان کا سارا سامان زاد راہ۔ ہمارے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں، چاہتے ہیں ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں، سب چاہتے ہیں جنت ہی مل جائے، بس بیڑا پار ہو جائے، تو کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو سدھارنا بھی ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتابوں میں ہے کہ ہدایت اللہ والوں کی سواری، ان کی گفتگو قرآن، ذکر ان کی زینت، قناعت ان کا مال، اور ان کا کسب کمائی عبادت، اور شیطان ان کا دشمن، حق ان کا نگہبان، اور دن ان کی عبرت گاہ ہوگی اور رات ان کی غور و فکر میں گزرے گی۔ حیات ان کا مرحلہ اور موت ان کی منزل، اور قبر ان کا قلعہ، اور فردوس جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ کن کی شان؟ اللہ۔ ان کو کس بات کی آرزو ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم پورے نہیں ہو سکتے تو کوشش کر کے تھوڑے بہت تو ہو جائیں۔ وہ عربی میں کہتے ہیں نا، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کسی چیز کو پورا نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑ بھی نہ دو۔ یعنی میں یہ کہوں کہ جی میں بالکل نیک نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب تھوڑا سا بھی نیک نہ ہوں، کوشش تو کروں جتنا ہو سکتا ہوں۔ اب ہمارے نام، جو ہم نام رکھتے ہیں اپنے، آج کل رواج ہے نیا نام رکھنے کا، ایسا نام ہو کہ پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ ایسی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ان سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہیں تھا، تو نیا نام رکھنا منع نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہمارے پاس مثال، مگر ہمیں کہا گیا خیر الاسماء ما عبدا وحمدا، ایسے نام بہترین ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہو یا اس کی بندگی کا اظہار ہو، مگر ہم سوچ کے نئے نام، اور آج بیماری ہے انٹرنیٹ سے نام پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے نام لکھ دیے، لغت میں وہ لفظ تک نہیں ملتا، دور تک نہیں ملتا۔ اگر اٹمالوجی کے طور پر دیکھیں کہ جی اس کا اوریجن کیا ہے، یہ کس لفظ سے بنا ہے، وہ مادہ نہیں ملتا، لوگ وہاں سے نام لے لیتے ہیں۔ میرے پاس فون آتا ہے جی ہم نے یہ گوگل سے پوچھا، اس میں لکھا جنت کا پودا۔ میں نے کہا جنت کا پودا ہے تو ذکر تو ہونا، لفظ تو عربی کا ہو، اگر عربی کا لفظ ہے تو اس کا کوئی مادہ ہوگا، کہیں اس کا کوئی سلسلہ، فارسی کا لفظ ہے تو کہیں ذکر ہو۔ نئے نام لوگ رکھ لیتے ہیں۔ پہلے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسندیدہ نام، عبد الرزاق وغیرہ۔
تو ہم نے وہ چیزیں ہی اپنے سے دور کر دی ہیں جن سے تعلق ظاہر ہوتا تھا. اب جی نیا نام چاہیے، اچھا نیا نام ہے اگر اس کے معنی اچھے ہیں. مثلا بچیوں کے نام اقرا رکھنے لگ گئے. اقرا کوئی نام نہیں ہے، یہ نام ہی نہیں ہے، مگر رکھ رہے ہیں. بھائی نام اسم ہو یا صفت ہو، یہ تو فعل ہے. اقرا کے معنی پڑھو یا پڑھیے، یہ کوئی نام ہوا، لیکن لوگ رکھ رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سے لفظ ہیں. اور ہمارے جو پختون برادری ہے یا میاں والی کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو عجیب عجیب نام ہوتے ہیں. ناسمجھی میں رکھ لیتے ہیں. الیکشن والے دن بندہ پیدا ہوا تو اس کا نام الیکشن خان رکھ دیا، بندوق خان نام رکھ دیا، بوتل خان. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ نام ہے، رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. پیندہ خان نام رکھا ہوا ہے. کچھ اور اس طرح کے بڑے لفظ سننے کو ملتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ ناواقفی میں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں. تو عبداللہ یا عبد الرحمن نام رکھا ہے یا بندہ ہے، تو اس کو پوچھنا چاہتا ہوں تیری نسبت کس کے ساتھ بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ، کہ تو کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا، رحمان کا. تو تجھے اس سے زیادہ شان اور کیا چاہیے؟ تجھے کوئی یہ کہے کہ یہ کمشنر کا سیکٹری ہے، کمشنر کا ورکر ہے، اس کا آفس کا پیون ہے، تو تو اپنے لیے عزت سمجھے کہ مجھے کمشنر کا پیون یا چپڑاسی کہا جا رہا ہے، تو اس کو تو عزت سمجھے تو. اور تجھے اللہ کا بندہ کہا جائے تو عزت نہ سمجھے. سوچنے کی بات ہے کہ تیری نسبت کس کے ساتھ بیان ہو رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بیان ہو. ہمیں کچھ لوگ کہتے تھے یہ میلاد والے ہیں، یہ سلام والے ہیں، تو ہم ناراض نہیں ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ کس کو سلام بھیجتے ہیں، ہم کس کا میلاد مناتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا ذہن میں رکھیں. تو ہمارے لیے ہونا کیا چاہیے کہ ہم رحمان کے بندے بنے، اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات، کچھ ایسی صفات لائیں کہ جہاں سے جائیں لوگ کہیں اللہ کا بندہ جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو فلانا ہے، یہ فلانا ہے. کچھ اس طرح کی باتیں نہ ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ بندے. اللہ نے فرمایا محبوب نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو یا نبی بندہ؟ فرمایا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں. عاجزی. تو جو عاجزی کرتا ہے اللہ پھر اس کو شان بھی زیادہ دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو اللہ کے بندے اصل میں تو وہ ہیں جیسا ہونا چاہیے. ہم لوگ کچھ تو اپنے اندر خوبی لائیں، کچھ تو ہم کوشش کریں. اب عبد الرحمن وہ جو اسم رحمان کا مظہر، رحمان اللہ کی شان ہے، کتنا وہ مہربان ہے ہم اندازہ کر سکتے. کتنی ہم برائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ ہماری فوراً پکڑ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں دعا فوراً قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ تو تمہیں لگ گیا، یہ بھی تو سوچو کہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی. کتنی مہربانی ہے. اب رحمت خاصہ، اللہ تعالی کی رحمت سے کوئی بھی خارج نہیں. کوئی ایک فرد بھی یہ کہا جائے کہ اس کو رحمت نہیں ہے، ایسی نہیں. جس کی جتنی قابلیت، استعداد، صلاحیت، وہ اتنا ہی حاصل کر لیتا ہے. اب اس میں رحیم متقی صالح پر بولنا چاہیے، اس کے اندر بھی کہ اس کے اندر وہ خصوصیت ہو، وہ اللہ کے اس نام کا مظہر بنے. عبد الرزاق، الرزاق وسیع رزق دینے والا. تو اس بندے میں یہ خاصیت ہو کہ وہ دل کا تنگ نہ ہو، کشادہ دل ہو. عبد الوہاب اللہ کا نام ہے. تو اسی طرح عبد الستار، عبد الغفار، یہ نام رکھتے ہیں ہم. اول تو ہم پورا پکارتے نہیں، ہمارے یہاں ناموں کو بگاڑنا عام ہو گیا، اور ایسے مقدس نام بھی ہم صحیح طرح لیتے نہیں.
کچھ ستار نام رکھ کے ستاریہ بلاتے ہیں، غفاریہ بلاتے ہیں، اس طرح وہ ناموں کی توہین. سلیمان نام رکھتے ہیں اور اس کو صحیح نہیں بلاتے. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر خوبی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا مسمہ کا مطلب نام والا. اسم نام کو کہتے ہیں، تو نام والے میں نام کا کچھ اثر ہونا. نام محمد احمد رکھا ہو اور نبی پاک کی سنتیں نہ ہوں، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ ہو، تو پھر اس نام کا ہم نے کچھ اپنے اندر ظاہر نہیں کیا. تو عقل نہیں ہوگی، بندگی ہوگی، عاجزی ہوگی، اخلاق عمدہ ہوں گے. کوئی جاہل ٹکرائے گا تو اس سے الجھیں گے نہیں، بلکہ مناسب انداز میں جواب